جعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں مانتے ہم اس قرآن کو اور نہ ان کتابوں کو جو قرآن سے پہلے ہیں۔ اور اگر دیکھ لیں آپ اے مخاطب، جس وقت کہ یہ ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، لوٹائیں گے بعض ان کے بعض کی طرف بات کو، کہیں گے وہ لوگ جو محتاج تھے ان کو جو بڑے تھے، اگر نہ ہوتے تم البتہ ضرور ہوتے ہم ایمان والے۔ کہیں گے وہ لوگ جو بڑے تھے ان کو جو کمزور تھے، کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے؟ بعد اس کے کہ آ چکی تھی وہ تمہارے پاس، بلکہ تھے تم خود ہی جرم کرنے والے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں ان کو جو بڑے ہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی مکر و فریب، جس وقت کے حکم کرتے تھے تم ہم کو یہ کہ کفر کریں ہم اللہ کے ساتھ اور بنائیں ہم اس اللہ کے لیے شریک، اور چھپائیں گے وہ ندامت و پشیمانی کو جب دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، اور ڈال دیں گے ہم توق ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، نہیں بدلا دیے جائیں گے وہ مگر اسی چیز کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں آخرت کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ آخرت یقینی ہے اور یہ عقیدہ پکا ٹھکا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، باقی اللہ نے اس کی تاریخ متعینہ کو چھپا رکھا، اس میں اس ذات کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں نقصان کن کا ہوگا، قیامت میں خسارے والے کون ہوں گے، قیامت میں پچھتاوا کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں وحی والے علم سے دور رہے، چاہے وہ وحی کا علم قرآن کی شکل میں ہو، اپنے زمانے میں تورات کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، یا انبیاء کے دیگر صحائف اور چھوٹی بڑی کتابوں کی شکل میں ہو۔ جو لوگ بھی علم وحی سے دور رہے، اعتقادی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جن کا تعلق رشتہ علم وحی سے نہ رہا، وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے، چاہے وہ غریب ہوں تب، چاہے وہ امیر ہوں تب، چاہے وہ آقا اور مقتدا ہوں تب، چاہے وہ ان کے محتاج ہوں، ان کے ملازم ہوں، ان کے نیچے طبقے والے ہوں، تب پچھتائے گا وہ بندہ جس کا تعلق دنیا کے اندر مرنے سے پہلے والی زندگی میں علم وحی سے نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان آیات کریمہ میں پہلی بات یہی ارشاد فرمائی کہ کافر لوگ چاہے وہ کفر اعتقادی کرتے ہوں یا کفر عملی کرتے ہوں، کفر اعتقادی یعنی ایک بندہ مانتا ہی نہیں ہے، اور کفر عملی مانتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، عمل اپنی مرضی کا کرتا ہے، یہ بھی کفران نعمت بھی ہے اور کفر عملی بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے خطرے اور نقصان کا سبب ہیں۔ اس لیے فرمایا وقال الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، چاہے وہ عملی کفر کرنے والے ہیں یا اعتقادی کفر کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا، ان کا خیال یہ ہے لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اعتقادی لحاظ سے نہیں مانتے جیسے کہ دنیا کفر ہے، اور عملی لحاظ سے نہیں مانتے جیسے ہم مسلمانوں کا حال ہے، نہ شادی قرآن کے مطابق، نہ غمی قرآن کے مطابق، نہ شکل و صورت قرآن کے مطابق، نہ اپنا لین دین قرآن کے مطابق، نہ رہن سہن قرآن کے مطابق، نہ دوستی تعلقات قرآن کے مطابق، ساری من مانی ہے اور نام کے ہم بڑے مسلمان ہیں۔ یہ بھی ایک کفر ہے جو انسان کا عملی لحاظ سے ہے۔
تو فرمایا جو لوگ کافر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ کچھ تو جو منکر ہیں، جو سرے سے کہہ دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے، نہ تورات کو، نہ انجیل کو، نہ زبور کو، نہ قرآن کو، کسی بھی آسمانی کتاب کو مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کے روس والے، چین والے، دہریہ اس قسم کے لوگ یا سکھ ہیں اور اسی طریقے سے ہندو ہیں، کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے۔ جو تھوڑی بہت کوئی اپنی گائیڈ بکیں بنائی ہوئی ہیں تو وہ اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں، فلاں نے بنائی، فلاں نے بنائی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، ولا بالذی بین یدیہ، اور ان کتابوں کو بھی نہیں مانتے جو قرآن سے پہلے والی ہیں۔ ان تمام کا ہم یعنی مطلقاً علم وحی سے لا تعلقی کا اعلان ہے کہ ہمارا علم وحی سے کوئی تعلق اعتقادی نہیں ہے، یا اعتقادی ہے تو عملی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جب یہ دنیا سے زندگی گزار کے جائیں گے، مرنا تو بہرحال ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ اب فرض کر لو کہ قیامت کا دن ہے اور یہ لوگ رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں عربی زبان میں جب لو کا لفظ آتا ہے تو یہ فرضی مثال کے لیے آتا ہے، فرض کر لو، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ، فرض کر لو کہ اے مخاطب تو دیکھ رہا ہے اور یہ ظالم لوگ جو دنیا میں وحی کا انکار کرتے تھے، اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں، اب ان کا حال کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر دیکھ لیں آپ اے مخاطب، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب یہ بے انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہم نے تو ظالم اس کو سمجھا جو ہمارے 10 روپے کھا جائے، جو ہمارا مرلہ ایک زمین کا کھا جائے، وہ بڑا ظالم ہے، ہمارا حق مارا ہے۔ لیکن جو خدا کے حق مارتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، حیا شرم کے تقاضے پورے نہیں کرتا، غیرت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہمارا کبھی فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑا ظالم ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی اذان سن کے اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا؟ اور الٹا دوسروں کہتا ہے نمازوں پر نہیں رکھی جی، نمازوں پر نہیں رکھی، دل صاف ہونا چاہیے، یہ جو سارے نمازیں پڑھتے ہیں میں ان کو بڑا جانتا ہوں، یہ فلاں فلاں ایسے ویسے، یہ ساری باتیں یہ وہ ہیں کہ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو دوسروں کو اپنے مختلف طریقوں سے مساجد سے روکتا ہے، یہ تو بڑے ظالم ہیں۔ لیکن ہم نے چونکہ ٹکوں کی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں، دین کی بات کی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹکوں کے روکنے والے کو، نہ دینے والے کو، کھا جانے والے کو تو ہم ظالم سمجھتے ہیں، لیکن ساری شریعت کی مخالفت کر رہا ہے ہمارا، پھر بھی بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، عجیب اچھا بندہ ہے، نہ خدا کے قانون کا پتہ نہ حکموں کا پتہ، ہم اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، بندہ بڑا اچھا ہے، وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے اللہ پاک ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو وحی کا انکار کرتے، وحی سے لا تعلق رہتے، اِذِ الظَّالِمُونَ، یہ بے انصافی کرنے والے، یہ ظالم ہیں، یہ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جب، اور اگر دیکھ لیں آپ اے مخاطب، جب کہ یہ ظالم لوگ موقوفون عند ربہم، کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، آخر پیشی کا وقت تو آنا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہندو جلا دیں یا گنگا میں بہا دیں، ان چیزوں سے وہ خدا کے سامنے پیش ہونے سے بچ نہیں سکتے، آخر ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت ان کا حال یہ ہوگا، یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹائیں گے، وہ کہے گا اس کا قصور ہے، اس کی وجہ سے ہم سارے یہاں ذلیل ہو رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں میرا نہیں، اس کا قصور ہے، اس کی وجہ سے ہم سارے یہاں ناکام و نامراد ہیں، یعنی ایک دوسرے پر، جیسے کبھی بھی کوئی ایسا ہو کہ کوئی بھی ناکامی کا معاملہ ہو جاتا ہے، مثلا الیکشن کے اندر ناکام ہو گئے، وہ کہے گا اس کا قصور ہے، وہ کہے گا اس کا قصور ہے، کوئی بھی گھر کے اندر، پیر کے اندر، محلے معاشرے میں کوئی کام جس وقت کامیابی نہیں ہوتی تو اس وقت ہر بندہ اپنے آپ پر عذر نہیں لیتا،
ذمہ داری خود قبول نہیں کرتا کہ میں ذمہ دار ہوں، کہتا ہے نہیں میرا قصور نہیں، فلاں کی وجہ ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہوں گے، ناکام تو سارے ہوں گے لیکن ناکامی کی ذمہ داری اور وجہ کوئی اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ لوٹائیں گے بعض کی طرف بات کو، یقول الذین استضعفوا، ظاہر معاشرے کے اندر یہ تو ہے ہی ایک فطرت ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں اور سرکردہ ہیں اور وہ اپنے آپ کو مقتدا پیشوا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں محتاط ہیں، وہ ان کے پیرو ہیں، وہ ان کے محتاط، ان کے نیچے لگ کے کام کرنے والے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں، وہ اپنے عقل سے کام ہی نہیں لیتے، بس ٹھیک ہے جی بڑے نے کہا ہے یوں کرنا ہے، بڑے نے کہا ہے یوں نہیں کرنا۔ جیسے کہ آج کل کا ہمارا سلسلہ ہے، جائز نہ جائز نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ میری پارٹی کا ہے کہ نہیں ہے، میرے گروہ کا ہے کہ نہیں ہے، میرا ووٹر ہے کہ نہیں ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ میرا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے تب بھی، ناجائز ہے تب بھی میں نے اس کی حمایت کرنی ہے، اور اگر میرا ووٹر نہیں ہے تو پھر جائز ہے ناجائز ہے میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو فرمایا اس وقت کہیں گے الذین استضعفوا، وہ لوگ جو کمزور تھے، محتاج تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں کو کہیں گے جو بڑے تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے، کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، یہ تم نے ہمیں برباد کیا ہے، تمہاری پارٹی میں آئے ہیں، تمہارے ووٹر بنے ہیں، تمہارے محتاج بنے ہیں، تمہارے واہ واہ کیے، تمہارے جوتے سیدھے کیے ہیں، تو آج ہم ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، صاف کہہ رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن لوگوں کو ان کے امام، ان کے بڑے کے عنوان سے بلائیں گے، او فلاں والو، او فلاں والو، او فلاں والو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والو، صحابہ کرام والو، امام ابو حنیفہ والو، فلاں والو، ایسے ہی نیچے کو چلے آؤ، تو جب پکارا جائے گا او نواز شریف والو، او بے نظیر والو، او عمران خان والو، تو کیا حال ہوگا ہمارا، کیا حال ہوگا آخرت کے اندر؟ ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ؟ ہم اس کی پارٹی کے پتہ نہیں کیا کچھ ہم فخر کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور ہم فلاں کے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے بڑے کے نام سے ان کو پکارا جائے گا، فلاں والو، فلاں والو، فلاں والو۔ تو کون پسند کرتا ہے کہ قیامت میں میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ کوئی ایک مسلمان بھی دیکھ ایسا نہیں جو اس بات کو پسند کرے کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کا مذہب میں کے ساتھ واسطہ و تعلق ہی نہیں ہے، بس کسی طریقے سے جب کرسی پر ہیں تو ان کی زبان اور ہے، اور جب کرسی سے الگ ہیں تو ان کی زبان اور ہے۔ تو فرمایا اس وقت یہ محتاط لوگ بڑوں کو کہیں گے، کتنی بڑی بات ہوگی، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنہ، البتہ ضرور بھی ضرور ہم ایمان والے ہوتے۔ تو ان کی یہ بات سن کر کے بڑے کہیں گے، قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے تھے، للذین استضعفوا، ان کو جو ان کے محتاج تھے، ان کے پیرو تھے، کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تم کو ہدایت سے؟ اذ جاءکم، جب وہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی، تمہیں سمجھ بھی آ گئی تھی، ہم نے کوئی ڈنڈے سے تمہیں روکا، جبرن تمہیں روکا، زبردستی تمہیں روکا؟ جب تمہارے پاس حق آ گیا تھا، تمہیں سمجھ بھی آ گیا تھا، تو تم ہماری نہ مانتے، حق کو مانتے۔ تمہیں پتہ نہیں تھا تم نے مرنا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، قبریں الگ الگ ہیں، باپ بیٹے کی قبر بھی ایک نہیں ہے، میاں بیوی کی قبر بھی ایک نہیں ہے، ماں بیٹی کی قبر بھی ایک نہیں ہے، قبر ہر ایک کی الگ الگ ہے، ہر ایک نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو کیا ہم نے تم کو روکا تھا زبردستی ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم، جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، تم خود ہی نے ایسا کیا، اب ہم پر الزام نہ لگاؤ۔ جیسے کہ شیطان کہے گا لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا قصور ہے۔ تو اس وقت یہ بڑے بھی کہیں گے چھوٹوں کو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم ان کے نعرے لگا لگا کے بیوی بچوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، جی ہمارا سردار صاحب کا حکم تھا، یا آپ کو تو نہیں پتا ہمارے جو قبائلی سرداری نظام ہے وہاں تو بربادی ہی بربادی ہے، لغاریوں کو دیکھو، بازاریوں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، وہ تو انسان کو، اپنے محتاجوں کو، اپنے جانوں کی سی بھی اہمیت نہیں دیتے،
ان کے کتے جو کھاتے پیتے ہیں وہ وہاں کا مسلمان انسان کھانے پینے کو ترستا ہے۔ کتے تو مخمل پہ سوتے ہیں اور غریب کو جھونپڑی اور کیا ہے ٹوٹی پھوٹی رضائی بھی مہیا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اب یہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تو آگے سے کمزور طبقہ پھر کہے گا وقال الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے للذین استکبروا، ان کو جو بڑے تھے بل مکر اللیل والنہار، تمہاری رات دن کی تدبیریں تھیں، تمہارا مکر و فریب تھا، تمہاری چال بازیاں تھیں، تم اپنی چالوں صراحتاً تو ہمیں نہیں روکتے تھے، زبردستی تو ہمیں نماز روزے دین سے نہیں روکتے تھے، لیکن تمہاری چالیں ایسی تھیں، تمہارے مکر و فریب ایسے تھے، تمہارا انداز ایسا تھا اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب کہ حکم کرتے تھے تم ہم کو یہ کہ انکار کریں کفر کریں ہم اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور بنائیں ہم اللہ کے شریک۔ ہاں جی سردار سے ہمارے ساتھ ہیں، بس ہمارا کام تو وہ ہوا، یعنی خدا پر نگاہ نہیں جائے گی، سردار سے ہمارے ساتھ ہیں، فلانا ہمارے ساتھ ہے، پیسہ ہماری جیب میں ہے۔ تو جب یوں مخلوق پر بھروسہ ہوگا تو یہی خدا کے ساتھ شرک ہے۔ وہ بت رکھتے تھے مٹی کے بنا کے، پتھروں کے بنا کے، لکڑی کے بنا کے، ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں سرداروں کی شکل میں، بت رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اپنے تعلق داروں کی شکل میں، بت رکھے ہوئے ہیں اپنے پیسے منصب عہدے کی شکل میں، ہمیں ان پر بھروسہ ہے، ان کو ان پر بھروسہ تھا، خدا نہ وہ تھے نہ یہ ہیں۔ تو غیر خدا پر بھروسہ اسی کا نام شرک ہے، اور فرمایا تم ہمیں حکم کرتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک بنائیں، یہ چھوٹے کہہ رہے ہوں گے بڑوں کو، لیکن ناکام تو دونوں ہو رہے ہیں، چاہے ملامت اس کو کریں یا اس کو کریں، ہیں تو دونوں ہی خدا کے ہاں مجرم۔ تو اب دونوں کو پتہ چلے گا کہ ہم ہیں تو مجرم اور ہیں ہی خود ذمہ دار۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، لیکن ایک دوسرے سے ندامت اور پشیمانی کو چھپائیں گے، اس لیے دوسرے پر بات کو ڈال رہے ہوں گے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھ لیں گے عذاب کو۔ اب یہ قرآن میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کہانیوں کی نہیں ہے، یہ میں ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی قرآن کر رہا ہے، ہماری سوسائٹی کی عکاسی قرآن کر رہا ہے۔ 1400 سال بعد بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے حالات کے بالکل عین مطابق بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور کر دیں گے ہم طوق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، ان کے گلے میں طوق ڈال دیے جائیں گے، ہاتھوں کو بھی یوں گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو ایسے پھینکو جیسے فٹ بال کو کک لگاتے ہیں اور وہ کہیں سے کہیں جا پڑتی ہے، یوں ان کو کک لگا کے جہنم کی آگ میں پھینکو۔ اب یہ بڑوں کا قصور ہے یا چھوٹوں کا قصور ہے؟ ایک دوسرے کو کہتے رہیں لیکن اس کہنے سننے سے بچ نہیں سکتے۔ ہم نے ہر ایک کو عقل دی تھی، ہر ایک کو فہم دیا تھا، سمجھ دی تھی، ہدایت کے سارے اسباب دیے تھے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، کر دیں گے ہم طوق ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، هَلْ يُجْزَوْنَ، اور پکی بات ہے کہ نہیں بدلا دیے جائیں گے وہ مگر اسی چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کسی کو اس کے عملوں کے علاوہ انہیں گناہ کیا نہ ہو اور سزا دے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعین نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق